آج ہم پڑھیں گے 28واں پارہ۔ اس کی کل 137 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس میں سورہ مجادلہ ہے، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ منافقون، سورہ جمعہ اور سورہ تحریم۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ مجادلہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ کا آغاز ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ مجادلہ کا لفظی مطلب بھی ہے جھگڑا۔ اس میں ایک جھگڑے کا ذکر ہے جس کے بارے میں ایک عورت نے اللہ تعالیٰ کو شکایت لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی داد رسی کرنے کے لیے، داد رسی کہتے ہیں شکایت سن کے اس کے مطابق ایکشن لینا، اللہ تعالیٰ نے ان کی داد رسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور انہیں ان کے مسئلے کا حل بتایا۔ اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی اپنی شکایت اللہ کو لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سنیں گے اور اس پر ایکشن لیں گے۔ اب وہ ایکشن کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ اگر شکایت لگانے والے کی شکایت درست ہے تو اس کو اس پہ اطمینان اور سکون بھی دیں گے، اس نے اللہ کو بات بتا لی نا، اس نے اللہ سے فریاد کر لی اور اس کا حل بھی سجھا دیں گے۔ اس واقعے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ دور تھا جس میں وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے درمیان موجود تھے۔ آج بھی کوئی اگر اللہ سے اپنی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کی بات سنتا ہے، اس کے مطابق ایکشن بھی لیتا ہے۔ ہاں، ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شکایت لگانے والے کی شکایت ہی درست نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات سنیں گے اور اس کے دل کو اس بات پر اطمینان دے دیں گے کہ صحیح بات کیا ہے، اس کو سجھا دیں گے انشاءاللہ کہ اس معاملے میں صحیح اور درست بات کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں دیکھیں حل تو ہمیں مل گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں محبت اور نفرت کا معیار بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ کے دشمن کے لیے محبت ہو۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہو وہ ہمیشہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، خواہ وہ اس کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے بات یوں بھی سمجھ لیجئے کہ کفار مکہ کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے قریبی عزیز موجود تھے۔ باپ ایمان لے آیا، بیٹا نہیں لایا، بیوی ایمان لے آئی، شوہر نہیں لایا، بچے ایمان لے آئے، ماں باپ ایمان نہیں لائے، یا ماں باپ میں سے کوئی ایمان لے آیا، ان کی اولاد یا دوسرا زوج جو ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات سمجھائی خاص طور پر۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا حقیقت موجود ہے؟ اس میں ہمارے لیے یہ بات ہے، یہ نصیحت ہے کہ ہم ان لوگوں سے ہی قلبی دوستی رکھیں، دل سے دوستی، دل سے تعلق ہمارا انہی سے ہونا چاہیے جو اللہ کے فرمانبردار ہوں۔ اہل ایمان میں سے ہماری محبت اور نفرت کا یہ ذریعہ پسندیدگی پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم کہیں ہمارا یہ اللہ کا بھی دشمن ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ جو کلمہ گو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اللہ نے اخوت کا رشتہ بنایا۔ یہ نفرت کا رشتہ اللہ مسلمانوں کے علاوہ لوگ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے کون ایمان کے کس درجے پہ ہے ہم نہیں جانتے، لہٰذا اس معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ اس صورت میں آداب مجلس کا بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر کچھ لوگ موجود ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے دو لوگ آپس میں سرگوشی میں بات مت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی تیسرا آدمی بدگمان ہو جائے کہ یہ میرے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورت زندگی گزارنی سکھائی۔ تو آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں، میں بھی انشاءاللہ یاد رکھوں گی کہ کسی بھی مجلس میں موجود دو لوگ آپس میں سرگوشی میں بات نہیں کریں گے۔ اگر بات ضروری ہو تو اٹھ کے باہر چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ نا یہودیوں میں عادت تھی کہ وہ آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ اس بات سے خاص طور پہ اس لیے منع کیا۔ کوئی بھی شخص ایسی صورتحال میں نا پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب مجلس میں آپ موجود ہوں اور باہر سے کوئی شخص آ جائے تو اللہ نے کہا کہ اس کے لیے جگہ پیدا کرو، اسے کہتے ہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنا۔ اور اگر مجلس سے اٹھ جانے کا کہا جائے، یعنی مجلس ختم ہو جائے، یا ویسے درمیان میں سے کسی ایک کو صاحب مجلس جو مجلس کا اس وقت صدر ہے وہ اٹھنے کے لیے کہے تو اس کی بات مان کے اٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ کے آخری حصے میں منافقین کے دوہرے معیار اور ان کے ڈبل سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان کے دوست یا حزب الشیطان قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس میں مومن مسلمانوں کے لیے 4 انعامات کا اعلان ہوا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی پختگی پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، کیسا انعام ہے پیارے بچوں! یہ بہت بڑا ایمان ہے کہ کسی دل میں ایمان جم جائے۔
ایمان پختہ ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے۔ پھر دوسرا انعام کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ غیب کی مدد کی جائے، غیبی مدد دی جائے گی۔ جب وہ درست ہوں گے، حق پہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے، اپنی جناب سے، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرے گا۔ کتنی پیاری بات، آپ کو وہ شعر بھی یاد ہوگا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ کتنے پیارے اور خوبصورت انعامات ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ انعام کن کو ملے گا؟ جو حزب اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ یہ کہا یہ کامیابی کو پانے والے لوگ ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے ہی یہی 4 انعام ہیں جو دنیا کے ٹاپ موسٹ ریوارڈز کہے جا سکتے ہیں۔ ان سے اچھے انعام کوئی نہیں ہو سکتے۔ چلیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا لیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا اپنے رحمت سے جنہیں آپ یہ 4 انعام دیں۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سست ہیں، ہم غافل ہیں، ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اپنی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ ہماری غلطیوں سے صرف نظر کیجیے، ہمیں اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے والا بنا دیجیے اللہ، اور ہمارے دل میں نیکی کی چاہ پیدا کر دیجیے، ہمیں اپنی خاطر، اپنی رضا کی خاطر زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، تاکہ ہم ان 4 انعامات کے لینے والے لوگوں میں آپ کی رحمت سے، آپ کی توفیق سے شامل ہو سکیں، آپ کی رحمت سے، آمین۔ سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر ہے، اس کی 24 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہمارے سامنے کتنی چیزیں سوچیں، درخت، ان کے پتے، ان کے پھول، ان کی شاخیں، ان کی جڑیں، مٹی، پتھر، دیواریں، گھر، فضا میں، آسمان پہ بادل، چاند، سورج، ستارے، جتنی چیزیں آپ کے سامنے نا، ان کو دیکھنا شروع کریں اور سوچیں کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے نا۔ تو ہمیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے نا، ہر وقت اللہ کی پاکی، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ یاد رہتے ہیں اور زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، زندگی میں برکت اور خوشی آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مضبوط قلعے ہمیں بچا لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں پہ سمجھائی ہے کہ مال فی جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ مال جو کسی بھی جنگ میں جنگ کیے بغیر حاصل ہو، اسے مال فی کہا جاتا ہے، یعنی مال غنیمت نہیں ہے۔ یہ مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگ لڑنے کے بعد، جنگ جیت کے حاصل کیا جائے۔ کوئی ایسی جنگ ہو جس میں جنگ کی نوبت ہی نہ آئے اور جو دشمن ہے وہ اپنا مال چھوڑ کے واپس بھاگ جائے، وہ مال فی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور اس کو مسکینوں، ضرورت مندوں اور جو محروم اور لاچار لوگ ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کی ضروریات کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لیا کرو، اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جایا کرو۔ کتنا خوبصورت اصول ہے زندگی کا کہ جس بات جو اللہ اور رسول دیں وہ لے لو، جو احکامات، جو نعمتیں، جو مال و دولت، جو چیزیں اللہ اور اس کا رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ پھر یہاں پر اہل ایمان کے 3 طبقوں کا، 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ وہ جس نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، اپنے گھر بار اور مال کو اللہ کے خوشی کے لیے چھوڑ دیا۔ دوسرا طبقہ وہ جو انصاری صحابہ کا تھا، جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کر لیں، اپنے گھر، اپنی دولت، اپنے کاروبار وغیرہ، اور ان کا دل میں ذرا سی بھی تنگی نہیں آئی، اور انہوں نے مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دی، خواہ بعض اوقات انہیں خود ہی تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ تیسرا طبقہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا تھا، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کے لیے اور اپنے سے پہلے دنیا سے جانے والے مومنین کے لیے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی ہے؟ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے بارے میں
بری بات یعنی کینہ نہ پیدا فرما، بے شک تو بڑی شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہ سب لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں نا تھوڑی سی بری بات آ جاتی ہے، اس بری بات کو کینہ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ نفرت محسوس ہوتی ہے یا غصہ ہوتا ہے یا کوئی بری بات ہوئی، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے اہل ایمان کو، تاکہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے کسی میل سے، کسی بری بات سے، کسی غصے یا نفرت والی بات سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی بات نہ ہو، تاکہ اللہ ہمارے دلوں میں سے کینے کو ختم کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ اور یہ وہی 4 انگلیاں لگانے والا مصافحہ نہیں ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کو، ہینڈ شیک کرنے کو، اس طرح کہ آپ دوسرے کے لمس کو، اس کے ٹچ کو فیل کر سکیں، اس کے وارمتھ کو، اس کی گرم جوشی کو محسوس کر سکیں۔ ایسا مصافحہ نا دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ وہ 2 لوگ جو آپس میں مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو میل ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمائی وہ یہ کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا مسلمانوں کے لیے بھی یہ وقت نہیں آیا کہ اتنی بڑی چیز کو، اتنی بڑی نعمت کو لے کے ان کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف پیدا ہو، اس بات کا احساس کریں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی۔ سورہ حشر کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اس کی 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہ لگائیں، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن سے دوستی کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، مسلمانوں کے دوست نہ کافر ہو سکتے ہیں، نہ یہودی، نہ مشرک، نہ عیسائی۔ یہی بات آپ قومی سطح پہ بھی سمجھ لیں، ملکی سطح پہ بھی سمجھ لیں۔ امت مسلمہ کے دوست نہیں ہیں، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ غیر مسلم، کیونکہ وہ تو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا جو کردار ہے نا وہ آپ کے لیے اصل نمونہ ہے، اور یہ بھی کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، خوبصورت، مکمل، بہترین طریقہ زندگی جس کو ہم اپنے سامنے رول ماڈل کی طور پر لے سکیں، وہ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ پھر عورتوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بے حیائی کے کام نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، دوسروں پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور کسی بھی نیک کام میں آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد ہے سورہ صف، اس کی 14 آیات ہیں اور 2 رکوع۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے نا، ایمان والوں سے خطاب ہے، وہ جو کچھ زبان سے کہتا ہے نا اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے کچھ اور دعویٰ کرے اور عمل میں وہ چیز اس کے نہ ہو۔ اس کو منافقت کہتے ہیں کہ زبان سے اچھے بنے جائیں، اچھے اچھے دعوے کرتے جائیں، اچھی اچھی باتیں، اور ہمارے عمل میں وہ چیز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی صف ہے۔ اللہ کو صف باندھنا بہت پسند ہے۔ نماز کی صف بھی اللہ کی پسندیدہ صف ہے۔ جو صف اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جنگ کے دوران بنائی جاتی ہے، وہ صف بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو سیدھی اور اچھی اور پکی ایسی صف بناتے ہیں جس میں شیطان یا دشمن جو ہے نا وہ جس صف کو نہ توڑ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں اپنے ساتھ تجارت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ تجارت اور بزنس کیسا تجارت ہے، کیسی تجارت ہے، کیسا بزنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لگا دو، اور منافع میں کیا ملے گا؟ جنت، مغفرت، اللہ کے عذاب سے نجات۔ دیکھیں اللہ نے کون سی 2 چیزیں مانگی جو ہیں اس کی۔ نہ ہمیں اپنی جان پہ اختیار ہے کہ جب تک چاہیں زندہ رہیں، جیسے چاہیں اپنے آپ کو رکھیں، نہیں، ہمیں اختیار ہی نہیں ہے اس بات کا۔
یہ جان اسی کی ہے، یہ مال بھی اسی کا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ تو یہ سب سے بہترین تجارت ہے کہ ہم اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کریں، اور بدلے میں کیا لے لیں؟ جنت، مغفرت۔ اور جنت بھی کیسی جنت؟ اتنی بڑی جنت جو آسمان اور زمین کے برابر ہے، عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جاگیر، اتنی بڑی زمین اللہ میں ہمارے نام لگا رہا ہے صرف اس بزنس سے کہ اپنا جان اور مال اس طریقے سے خرچ کریں، جیسے اپنی صلاحیتوں کو اس طریقے سے استعمال کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جانثار بنے، جیسے حضرت عیسیٰ کے حواری ان کے جانثار تھے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، اس کی 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کے مقاصد بھی بتائے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اللہ کی وہ آیات آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آپ کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی تزکیہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، آپ کو ایسی زندگی گزارنا سکھاتے ہیں کہ آپ پاک ہو جائیں، یعنی برائی سے بچنا اور نیکی کرنا، یہ ہے تزکیہ۔ اور آپ کو قرآن کے اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، جو چیزیں، جو اخلاقیات، جو اچھی عادتیں قرآن نے سکھائی نا، ان کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ صرف زبانی نہیں، اپنے عمل سے بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ قرآن نے ایسی زندگی بسر کرنے کو کہا، ایسے اخلاق اختیار کرنے کو کہا، آپ بھی کریں۔ پھر ہمارے سامنے وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہا جس کو قرآن ناپسند کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں، اور چھوڑ کے دکھایا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کا یہ حکم دیتا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ ہے قرآنی تزکیہ، یہ قرآنی تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن کا قرآنی نسخہ کہ ہم اپنے آپ کو کیسے کامیابی کے اس لیول تک لے جا سکتے ہیں کہ ہم اندر باہر سے اجلے ہو جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی ہے، اور یہ کام انہوں نے، ان کے ذمہ اللہ نے لگایا اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ پھر سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ میں ہم جمعے کے آداب بھی سکھائے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو تو خیر کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو بھی کاروبار، جو بھی گھر میں کام کاج ہو رہے ہوں، جو کہ آپ کی مصروفیت ہو، بچے بھی جس مصروفیت میں ہوں، بڑے بھی جس مصروفیت میں، اسے چھوڑ کر فوراً جمعے کی طرف متوجہ ہو جائیں، جمعے کی تیاری کریں اور جمعے کے لیے پہنچیں، اور جب جمعے کی نماز ادا کر لیں تو اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے جو کچھ آپ پہلے کر رہے تھے، جہاں جہاں کر رہے تھے وہاں پہنچ جائیں۔ یعنی کوئی بھی کام، کوئی بھی مصروفیت جو ہے وہ جمعے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا کہ اگر اللہ فلاح چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرو، اللہ کے پاس جو کچھ تمہارے لیے وہ بہت بہتر ہے اس سے جس کے لیے تم دنیا میں ٹکرے مارتے پھرتے ہو، محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، اس طریقے سے کرو اور ویسے کرو جیسے اللہ چاہتا ہے، تو سب کچھ مل جائے گا۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہیں، 2 رکوع ہیں، اس کی 11 آیات ہیں۔ منافق اکثر آ کر زبان سے شہادت دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک کام میں جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ کسی نیک کام کا ارادہ کر لو نا تو اب اس کو جلدی مکمل کرو، اسے ٹال مٹول مت کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ پھر اللہ نے بڑی پیاری بات سمجھائی ایمان والوں کو، کہا کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ جن 2 چیزوں سے انسان بہت محبت کرتا ہے نا، وہ اس کا مال ہے اور اس کی اولاد ہے۔ مال حاصل کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بظاہر سو کالڈ بہتری کے لیے اس کو شیطان سکھاتا ہے کہ یہ کام بھی کر لو، اچھا اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی سیکھا کہ مال کو اس طریقے سے خرچ کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت، اس کی دیکھ بھال، اس کی بہتری، اس میں بھی اصول یہی، جہاں اللہ راضی ہو وہ کام کرنا ہے، جہاں نہیں ہو۔ بچوں کی خاطر بعض اوقات انسان وہ کام بھی کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو اس نے خود اپنے لیے نہیں کیا ہوتا۔ تو اس بات کو بار بار سوچیں کہ اس چیز میں اللہ نے اولاد کی بہتری نہیں رکھی جس میں اس کی نافرمانی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم کبھی بھی اپنی اولاد کو خیر نہیں پہنچا سکتے، ان کو بھلائی نہیں پہنچا سکتے۔ تو مال اور اولاد کے لیے کا معاملہ اللہ کی احکامات کے مطابق ہی کرنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اسی میں ہماری اولادوں کے لیے بہتری ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ تغابن، اس کے 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے
کہ وہ اس مصیبت میں کس سے امید رکھتے ہیں، کس سے دعا کرتے ہیں، کس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے سوا یقیناً کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کو رہنمائی دیتا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ یہاں پھر وہی بات جو پچھلی صورت میں کی تھی، تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے لیے ٹیسٹ ہیں، کہ تم ان کے ساتھ معاملہ اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے ہو یا اپنی مرضی کے کچھ طریقے نکال لیتے ہو، یا شیطان تمہیں جس راستے پر چلانا چاہتا ہے تم چل پڑتے ہو کہ یہ دیکھ لو، یہ کر لو، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ اس میں بھی دنیا اگر ہم کا حاصل کرنا، یہ دنیا کی بہتری اسٹینڈرڈ ہے نا، تو ساتھ اس کو اس کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے کہ کیا اس دنیا کی بھلائی سے بھی اللہ کہاں روکتا ہے؟ وہ عطائی وہ کرتا ہے دنیا کی بھلائی، لیکن اس میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ جب بھی میٹرک ایگزام ہوتے ہیں اور اس میں کچھ پریکٹیکل کے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں لوگ عموماً یہ مثال یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی پریکٹیکل کے نمبر تو لگوانے چاہیے، تو بچوں کا حق ہے۔ پھر جتنی محنت بچے کریں گے اتنے نمبر لے لیں گے۔ اس کے لیے آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے، ان کو جو پیپر آتا ہو وہ اس کی تیاری اچھی کر سکیں، ان کے لیے وہ پیپر آئے جو ان کے لیے آسان، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا اللہ پہ بھروسہ کیا جائے تو جو چیزیں آپ نے کئی مہینے پہلے کی ہوتی ہیں اس کو ریوائز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت اچھا سا آپ کو اس وقت امتحان کے موقع پہ یاد کروا دیتے ہیں۔ اس کی مرضی نہ ہو تو آپ 4 گھنٹے پہلے یاد کی ہوئی چیز بھول جاتے ہیں۔ تو میں اس کو غلط سمجھتی ہوں کہ آپ امتحان کے نمبر لگوائیں۔ یہ تو کرپشن کا پہلا ابتدائی قدم ہے کہ اگر آپ نہیں بھی اتنی محنت کر سکتے، اتنے نمبر لینے کا حق نہیں بھی رکھ سکتے، تو چلو لگوا لو اور لے لو۔ یہ اولاد کے ساتھ اچھائی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، بلکہ انہیں برائی کا، کرپشن کا راستہ دکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس معاملے میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ اس دلیل کے ساتھ پھسل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم اپنی اولادوں کو وہ سو کالڈ خیر پہنچانے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھیں جو ان کے لیے خیر ہے ہی نہیں۔ جب بھی بچہ یہ سمجھے گا کہ مجھے محنت کیے بغیر اتنے نمبر یا یہ چیز یا انعام یا نعمت مل سکتی ہے، وہ محنت کرنا چھوڑ دے۔ اپنی طرف سے جان لگا کے محنت کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو محروم کر دے؟ سیدھا راستہ، درست طریقہ اختیار کرنے والوں کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کو قرض دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صدقہ باکس تو آپ نے بنایا ہوا ہے نا، تو کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ اس میں اپنی ضرورت کو کم کر کے ڈال سکیں ڈالیں۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بتایا۔ جیسے اللہ نے نکاح کا، شادی کا طریقہ بتایا، اسی طرح 2 افراد کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی صورت میں ان کے الگ ہونے کے طریقے کو طلاق کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ طلاق دیتے وقت اللہ کا خوف دل میں رکھو کہ اگر اللہ کی فرما برداری پہ 2 لوگ جمع نہیں ہو سکتے تو انہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ طلاق لینے والا یا طلاق دینے والا، دونوں افراد میں سے، میاں اور بیوی دونوں میں سے، ضروری نہیں کہ دونوں برے ہوں یا دونوں میں سے ایک ضرور ہی برا ہو، یہ 2 لوگوں کے نکاح کے معاہدے پہ قائم نہ رہنے والی بات ہے۔ دونوں کو لگے کہ وہ اس کو اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق پورا نہیں کر پا رہے، تو اللہ نے انہیں ایک سادہ اور آسان طریقہ بتایا الگ ہونے کا، اور اس کا طریقہ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو بتایا گیا، اور اس کے ساتھ بھی اللہ کے خوف کے معاملے کو جوڑ دیا گیا کہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اس طریقہ کار کو اختیار کرنا۔ سورہ تحریم ہے، 12 آیات اور 2 رکوع ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں بتاتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کیجیے۔ اسی طرح اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ خود کو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب کیسے بچایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے؟ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے خالہ ماموں چچا ہیں، وہ کوئی آگ کے کنارے گھڑے کی طرف جا رہے ہوں تو آپ انہیں روکیں نا، بھاگ کے روکیں گے نا؟ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ کوئی اجنبی بھی ہو تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اب جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہے کہ برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرنا، نیکی کی طرف راغب کرنا۔
اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں اس طرح کا سیٹ اپ لانا، ایسا ڈسپلن بنانا کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے، ایک دوسرے کو دیکھ کے انسان نیکی کرے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حوالہ دیا گیا کہ وہ نبیوں کی رفاقت میں رہ کے بھی ایمان نہ لائیں اور ناکام ہو گئیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر کیا کہ وہ کامیاب رہیں، حالانکہ ان کے شوہر اللہ کے سب سے بڑے نافرمان تھے، جو خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہوں نے فرعون کی بیوی رہ کے بھی اللہ کی بندگی کو اختیار کیا اور اس پر قائم رہیں۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے تمام دنیا کی عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل بنایا کہ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، گھر والے آپ کے ساتھ دین کے معاملے میں تعاون کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، آپ نہ صرف اپنا ایمان بچا سکتی ہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں مکمل فرما برداری کرنے کے لیے اللہ آپ کے لیے راستہ آسان کرتا ہے، آپ کو ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آئیے اس عملی کام دیکھتے ہیں۔ اس پارے میں کون کون سی صورتیں ہیں، ان کے نام لکھیں، ان کی آگے آیات اور رکوع لکھیں۔ پھر آپ یہ لکھیں گے کہ سوچیں کہ ہر صورت میں سے کون سی ایک بات ایسی ہے، کم از کم ایک بات جو آپ جس پر ضروری عمل کریں گے، جو آپ نے عمل کے لیے سیکھی۔ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ صدقہ کرنا اور اذکار کرنا نہ بھولیے گا، طاق راتوں میں خاص طور پر پلان بنا کر آپ رات گزاریں۔ آپ نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں، تلاوت کتنی کرنی ہے، کتنا ذکر کرنا ہے۔ جب ہم نفل پڑھیں نا تو اس میں کم از کم 10 آیات ایک قیام میں، یعنی ایک رکعت میں ضرور پڑھیں۔ 10 آیات ایک رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھنے والا جو ہے اس کا نام غافلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم 10 آیات تو ضرور پڑھنی چاہیے، یعنی یہ 3 سے 4 صورتیں ضرور بن جاتی ہیں۔ جب آپ قیام لمبا کریں گے تو اللہ کو پسند آئے گا، سجدہ لمبا کریں گے تو اللہ کو بہت اچھا لگے گا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سجدہ وہ کیفیت ہے جس میں کوئی انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ قرآن سمجھنے والا، شوق سے سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلے پارے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔